السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے کی 29 اور 30 تاریخ کو اور اگلے مہینے کی پہلی تاریخ یعنی 29-30 نومبر 2019 اور 1 دسمبر 2019 کو پورے صوبہ گجرات کا جو اجتماع ہے بھروچ ضلع میں ایک علمی شہر ہے پانولی، اس کے بالکل پڑوس میں رویدرا، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ حضرت مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً اپنی ساری زندگی مرکز نظام الدین کی چار دیواری میں لگا دی تھی، اور یہ اللہ کا خصوصی انعام ان کے اوپر یہ ہوا کہ ان کی بات کی بھی جو نسلیں ہیں، ان کی اولادیں بھی جو ہے وہ الحمدللہ آج نظام الدین کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ان کا اپنا یہ وطن ہے، ان کے وطن یعنی رویدرا کے اندر پورے صوبہ گجرات کا اجتماع اس مہینے کی 29-30 اور اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مرکز نظام الدین کے مشورے سے طے ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں سمجھتا ہوں پورے صوبہ گجرات کے لوگوں کے لیے واقعی میں بھی کمائی کا اس سے بہترین موقع ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا صوبہ اس اجتماع کی محنت میں لگ جاوے، اس اجتماع کے لیے اپنے آپ کو جھونک دے، اس لیے کہ نظام الدین سے ہمارے بڑے، ہمارے اکابر وہ اس اجتماع میں پہنچنے والے ہیں، اور اللہ کی ذات سے ہم 100% امید رکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب وہ بھی اس اجتماع کے اندر ضرور شرکت فرمائیں گے۔ یہ موقع ہے میرے محترم دوستو، اور ویسے بھی گجرات والوں کے سامنے دعوت کے کام کے اعتبار سے بولنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سورج کو آئینہ دکھانا، اس لیے کہ صوبہ گجرات ماشاء اللہ وہ علمی صوبہ ہے۔ آپ گجرات میں جائیے نا، آج جو ہے اسی دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی برکت آپ کو گجرات کے گاؤں میں، گجرات کے قریے میں، گجرات کی بستی میں، گجرات کے ہر شہر کے اندر نظر آئیں گے۔ ماشاءاللہ چہروں کے اوپر داڑیاں ہیں، اور ماشاءاللہ سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، اور ماشاءاللہ زندگی کے اندر سنت لباس ہے، اور ماشاءاللہ لوگوں کے زندگی میں جو ہے ایسی تبدیلی آئی ہوئی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے میرے محترم دوستو، یہ اسی دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی برکت ہے، اور گجرات کے لوگوں کا مرکز نظام الدین کے ساتھ میں جو روحانی اور قلبی تعلق ہے یہ اسی کی برکت ہے۔ یہ پورے صوبے کے اندر آپ کو جو دینی ماحول، بستی کے اندر مدارس، بستی کے اندر مکاتب، ماشاءاللہ وہاں کے جو لوگ نظام الدین کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، یہ اسی کی برکت ہے۔ اور میرے محترم دوستو، صرف ان کا اپنا صوبہ نہیں، گجرات کے لوگ وہ باہر ملکوں میں چلے گئے، چاہے وہ تجارت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ملازمت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے، یہ ان کی قربانیاں ہیں کہ ان علاقوں اور ان ملکوں کو بھی انہوں نے دعوت کا ملک بنا دیا۔ اور کچھ مثالیں ہیں میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ حافظ پٹیل صاحب پورے یورپ کے اندر دعوت و تبلیغ کی بنیادوں کو جمایا، انہوں نے پورے UK کے اندر دعوت و تبلیغ کی بنیادوں کو جمایا انہوں نے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کا انتقال ہوا، چند مہینوں پہلے UK پہنچے تو پورے UK کو علم و عرفان سے بھر دیا، وہاں پہ بھی مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس UK کے اندر، جس UK کو فیشن کا، ماڈرنائزیشن کا پوری دنیا پر جنہوں نے اپنا ایمپائر کھڑا کیا ہوا تھا، اپنی حکومت جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر کی تھی، جس برٹین نے، جس انگلینڈ نے، حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی UK کے اندر اسلامی علوم، دینی علوم کا ایک ایسا باغیچہ لگا دیا جہاں پہ صرف ابتدائی نہیں بلکہ افتاء تک کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کے درجات کو بلند فرمائیں، اور حضرت مولانا کو جنت الفردوس میں درجات عطا فرمائیں، اور حضرت مولانا کو اپنی شایان شان مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں۔ ایسے ہی حافظ پٹیل صاحب دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ان کی جو قربانیاں ہیں، انہوں نے تو پورے یورپ کے اندر
یہ دعوت و تبلیغ کا جو مبارک کام ہے اور یہ جو مبارک محنت ہے، پورے یورپ میں اس محنت کو پہنچایا۔ اللہ ان کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج اللہ نے اس صوبے کے لوگوں کو یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ نظام الدین کا جوڑ ان کے اپنے صوبے میں طے ہوا ہے، تو چونکہ ان لوگوں کی پوری زندگی جو لگی ہے وہ دعوت کے مبارک کام میں لگی ہے، اور ماشاءاللہ دعوت کی ہی مبارک محنت کی برکت ہے جو آج اللہ نے ان کو دین اور دنیا کے مال و دولت اور ہر عیش و آرام سے اور آسائش والی زندگیوں سے بھی جو نوازا ہے، وہ اسی مبارک محنت کی برکت ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرما دی کہ ماشاءاللہ ہر ایک کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، چہرے پہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، زندگیوں میں بدلاؤ چینج بھی ہے، اور اللہ نے خوشحال جو زندگی عطا فرمائی وہ اسی دعوت کے مبارک محنت کی برکت ہے۔ اب میں آپ کو میری بات نہیں، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں، جو حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سننے کے لیے ملی تھی۔ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے، ہمارا جو علاقہ ہے یعنی پالن پور کا جو علاقہ ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے اتنا پچھڑا ہوا تھا، اتنا پسماندہ تھا۔ دینی پسماندگی کا تو یہ حال اور یہ عالم تھا کہ شیعیت کی زد میں وہ پورا علاقہ تھا، بدعتوں کی زد میں وہ پورا علاقہ تھا، یعنی بدعات، خرافات، شیعیت اتنا زور تھا اس پورے علاقے کے اندر کہ اصل جو اسلام ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بدعت و خرافات کے اندر زندگیاں گزر رہی تھی، اور غربت کا، فاقہ کشی کا یہ عالم تھا۔ مثال دے کے فرماتے تھے، ایک لڑکی، یعنی آپ اس پہ سے اندازہ لگاؤ کہ غربت کتنی ہوں گی۔ ایک لڑکی، ایک چھوٹی سی معصوم بچی، اس کی والدہ نے اس کے پاس میں 8 آنے یعنی 50 پیسے، 1 روپیے کا آدھا، وہ اپنی بیٹی کے پاس میں دیا، اور دے کر بیٹی سے یہ کہا کہ بیٹی اس کا کھانے کا تیل لے کر آنا۔ کھانے کا جو تیل ہوتا ہے گھر میں پکانے میں جو استعمال کرتے ہیں، والدہ نے اپنی بیٹی کو اس کے لیے دکان پر بھیجا۔ بیٹی نے اس 50 پیسے کا تیل خریدا۔ خریدنے کے بعد وہ گھر کی طرف آ رہی تھی، اس کو ٹھوکر لگی اور وہ تیل جو ہے زمین کے اوپر گر گیا۔ تیل کی مالیات کتنی تھی، قیمت کتنی تھی؟ صرف اور صرف 50 پیسے۔ وہ 50 پیسے کا تیل زمین کے اوپر گر گیا، ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ 50 پیسے کا نقصان میرے سے ہو گیا ہے۔ وہ بچی بجائے اپنے گھر جانے کے اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے علاقے کی اس غربت کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ہمارا علاقہ اتنا پچھڑا ہوا تھا، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا۔ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت اس علاقے کے اندر پہنچی، لوگ اس مبارک محنت کے اندر لگے، اور لگنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک محنت کی برکت سے وہ پورے علاقے میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا۔ آج اس علاقے کے اندر کوئی بھی جماعت جاتی ہے تو وہ جماعت چولہا نہیں جلاتی ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان کو زکوٰۃ کا دینے والا بنایا۔ اب آپ کو اس علاقے میں زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ملے گا، جہاں 50 پیسے کے تیل کے لیے ایک معصوم بچی اپنی جان دے دیتی تھی۔ یہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جملے، اور حضرت مثال دے کے فرمایا کرتے تھے، بولے دیکھو یہ مثال ایک دم سادی سمپل ہے، جیسے بھینس ہے، انسان اسے خریدتا ہے دودھ کے لیے، لیکن گوبر اس کو مفت میں مل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے علاقے کے لوگ جب انہوں نے دعوت کے مبارک کام کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا، اصل جو مقصد تھا وہ تو دین تھا، اس لیے اللہ نے ایسے دین سے سرفراز فرمایا کہ کسی کے گھر میں آپ کو ٹی وی نہیں ملیں گی، کوئی آپ کو پینٹ شرٹ پہننے والا نہیں ملے گا، کوئی آپ کو خلاف شرع کام کرنے والا نہیں ملے گا۔ پورے علاقے کے اندر ہر ایک جو ہے ماشاءاللہ وہ زکوٰۃ کا دینے والا صاحب ثروت بن چکا ہے۔ یہ اس مبارک محنت کی برکت ہے۔ تو دینی اعتبار سے
گھر گھر میں آپ کو حافظ قرآن ملیں گے، عالم دین ملیں گے، کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ کوئی حافظ قرآن یا عالم دین نہ ہو۔ اور دنیا سے بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے نوازا کہ اسی دعوت و تبلیغ کے مبارک محنت کی برکت ہے، اور اسی نظام الدین کے چار دیواری کی اور چوکھٹ کی برکت ہے کہ کچھ لوگوں کو اتنا اللہ تعالیٰ نے نواز دیا اس مبارک محنت کی برکت سے کہ آج ان کے شو روم مدینۃ المنورہ کے اندر، دبئی کے اندر اور دنیا کے دیگر ملکوں میں ان کی برانچیں اوپن ہو چکی ہے۔ وہ اسی مبارک محنت کی برکت ہے۔ یعنی دین سے بھی اللہ نے بھرپور نوازا، اور دنیا سے بھی اللہ تعالیٰ نے بھرپور جو نوازا ہے وہ اسی مبارک محنت کی برکت سے۔ یہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ تو گجرات والوں کے سامنے دعوت کے عنوان پہ تقریر کرنا میں سمجھتا ہوں میرے جیسے طالب علم کا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ میں صرف گجرات والوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارا جو تعلق قلبی اور تمہارے بڑوں کا جو تعلق تھا، حضرت مولانا سلیمان صاحب جھانجی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی انہوں نے نظام الدین میں لگا دی۔ نظام الدین کے تقاضے پر ہی مکۃ المکرمہ کے سفر پر تھے، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا، جنت المعلیٰ میں جو ہے ان کا وہاں پہ جو ہے آرام فرما رہے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں۔ آپ سوچو ان کے شہر میں، ان کے بستی کے اندر پورے صوبہ گجرات کا یہ جو اجتماع طے ہوا ہے میرے محترم دوستو، یہ بہت بڑی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہے یہ آپ تمام لوگوں کے لیے۔ یہ موقع ہے آپ کے لیے۔ ارے آپ نے تو اپنے آپ کو نچھاور کر دینا چاہیے اس اجتماع کے لیے، ابھی سے اس کی محنتوں میں لگ جانا چاہیے۔ اس کے پنڈال کا کام ہے اس کے لیے، کیونکہ دیکھو لوگ دور دور سے آنے والے ہیں، اور گجرات کے اطراف میں مہاراشٹرا اور راجستھان کا جو پورا علاقہ ملا ہوا ہے، اس علاقے میں جب سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب جو ہے اس اجتماع میں پہنچنے والے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک عجیب طرح کی خوشی ہے، اور وہ پورے علاقے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس اجتماع میں شرکت کے لیے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارے حضرت جی کی تشریف آوری کے بارے میں سن کر اور نظام الدین کے ہمارے بڑوں کے آنے کو سن کر لوگوں میں یہ جو جوش ہے، یہ جو جذبہ اور محبت ہے، تو گجرات والوں میں کیسا جذبہ ہونا چاہیے۔ پورا گجرات امڑ جانا چاہیے رویدرا کی طرف۔ ہر ہائی وے اس کی جو سمت ہے وہ رویدرا اور پانولی کی طرف ہونا چاہیے۔ ہر ریلوے لائن وہ کدھر جا رہی ہے تو وہ پانولی کی طرف جا رہی ہے، یعنی ہر رخ جو ہے پورے گجرات کا وہ پانولی کی طرف ہونا چاہیے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے بڑے ادب کے ساتھ میں درخواست کروں گا، کیونکہ سرزمین گجرات وہ ہے، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا آپ تو اردو بھی تجویز سے بولتے ہیں۔ ارے بھائی وہ اسی گجرات کے کڑی کھچڑی کی برکت ہے جو ہماری اردو بھی جو ہے تجوید کے ساتھ میں نکلتی ہے، وہ اسی گجرات کی برکت ہے، اس لیے کہ اس گجرات کو اللہ نے علم و عرفان کے لیے چن لیا ہوا ہے۔ اور پورے گجرات میں آج جو یہ پورا دینی ماحول ہے، یہ اسی دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی اور وہی نظام الدین سے تعلق کی برکت ہے۔ تو اس لیے گجرات والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بہترین موقع عطا فرمایا ہے۔ 29-30 نومبر 2019، 1 دسمبر 2019، یہ تو اجتماع کے 3 دن ہیں، لیکن اس سے پہلے خدمت کے لیے بھی آپ کو رویدرا پہنچنا ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے بہت ہی ادب کے ساتھ میں درخواست ہے، یہ آپ کا اپنا اجتماع ہے، آپ میزبان ہو، آپ کو اس اجتماع کی محنت میں پوری طاقت کے ساتھ میں لگنا ہے۔ ہم مہاراشٹرا والے آپ کے مہمان رہیں گے، اس لیے یہ مہاراشٹرا راجستھان والے بھی جو بارڈر کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ بھی اس اجتماع میں پہنچنے کی پوری فکر اور کوشش میں ہے۔ تو پھر اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پوری طاقت سے اس اجتماع کی محنت کے لیے جم جائے، جڑ جائے، لگ جائے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو اور اجتماع کی محنت کرنے والوں کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور ان کی محنتوں کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ
پورے صوبہ گجرات کے ہر گھر سے ایک فرد کو اس اجتماع میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں، گجرات کے گاؤں گاؤں سے لوگوں کو اس اجتماع میں پہنچائے، گجرات کے محلے محلے سے اس اجتماع میں لوگوں کو پہنچائے، گجرات کے قریے قریے، بستی بستی اور گھر گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع میں سب کو پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے اوپر، پہنچنے والوں کے اوپر، محنت کرنے والوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔